الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا آپ کو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک معجزہ بھی بتاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اچھی عادت وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ایک پیاری سنت بھی بتاتے ہیں. تو جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ آخر تک شامل رہیں انشاءاللہ الکریم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوگی. سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کہ اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اب جمعے کا دن ویسے ہی مبارک دن ہوتا ہے، اور جمعے کے دن نیکیاں کرنے کا بھی دل کرتا ہے، کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے بھی اکثر لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں. تو آپ جو یہاں پر موجود ہیں، جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنا جمعے کے دن کا معمول بنا لیں کہ ہمیں جمعے کے دن نہانا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، عطر لگانی ہے، پھر مسجد میں جانا ہے، بیان سننا ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہے. جمعے کی نماز کے بعد آپ 80 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، آپ کو مشکل سے 10-12 منٹ لگیں گے. اچھا درود پاک آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ والا درود پاک آپ 80 دفعہ پڑھ لیں. کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ جو جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے. اور جو مدینہ جانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے پہ بلا لیں، تو درود پاک کی کثرت کر لیں، درود پاک اپنی روٹین میں شامل کر لیں. روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ جلد مدینے کا بلاوا بھی نصیب ہو جائے گا. پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، آئے چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اعزان. اعزان بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. شروع کریں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی سلی کا ہے آرزو کا، کوئی سلی کا ہے آرزو کا، کوئی سلی کا ہے آرزو کا. نا بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگے گے
بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلا میرا وہ میرے آقا کی زندگی ہے جو سر بسر ہے کلا میرا وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کہاں تک حضور کی مدح پروری ہے میں اس کرم کہاں تک قابل میں اس کرم کہاں تک قابل حضور کی مدح پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی باادب حاضری نصیب فرمائے آمین پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کی زندگی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اور اس سے ہمیں ملنے والے سبق ملنے والا جو ہمیں درس ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں انشاءاللہ آخر میں آپ کو اس سے کچھ باتیں سیکھنے کو بھی ملیں گی اور جو ہمیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال بھی ہو جائے پیارے بچوں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما صحابی کا نام کیا ہے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 130 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سفر میں تھے کتنے صحابہ 130 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سفر میں تھے آپ نے ہم سے پوچھا تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے تو ایک شخص کے پاس تقریباً 1 سا آٹا نکل آیا اب 1 سا آٹا کتنا ہوتا ہے یعنی تقریباً 4 کلو کے قریب آٹا کتنا 4 کلو کے قریب آٹا نکل آیا اس آٹے کو گوندا گیا پھر ایک غیر مسلم بکریاں چڑھاتے ہوئے جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم یہ بکریاں بیچو گے یا تحفے میں دو گے اس نے کہا تحفے میں نہیں دوں گا بلکہ بیچوں گا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی، پھر اسے ذبح کیا گیا بکری کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیجی بھوننے کا حکم دیا، کلیجی بھوننے کا حکم دیا۔ راوی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم 130 آدمیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو اس کلیجی میں سے حصہ نہ ملا ہو۔ کتنے صحابہ کو ملا اس بکری کی کلیجی؟ کتنی ہوگی بکری کی؟ آپ بھی ذبح کرتے ہیں جانور بقرعید میں، آپ کو بھی پتہ ہے کتنی سی ہوتی ہے کلیجی۔ اب اس سے کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حصہ ملا؟ 130 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حصہ ملا۔ جو موجود تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ عطا فرما دیا، اور جو موجود نہیں تھے ان کا حصہ بچا کر رکھ دیا۔ پھر اس گوشت کو 2 برتنوں میں ڈالا گیا، تو ہم لوگوں نے اس میں سے پیٹ بھر کر کھایا اور دونوں برتنوں میں کھانا بھی بچ گیا۔ راوی فرماتے ہیں پھر ہم نے ان برتنوں کو اونٹ پر لا کر رکھ دیا۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہے کہ پیارے بچوں، بکری کی کلیجی سے 130 افراد کو حصہ ملنا، بکری کی کلیجی سے 130 افراد کو حصہ ملنا، اور 4 کلو کے قریب آٹے اور ایک بکری کے گوشت سے 130 افراد کا پیٹ بھر کر کھانا، بے شک یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حیران کن معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ اب یہ معجزہ تو ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا گوشت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 130 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پیٹ بھر کا کھانا کھلایا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے سے کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1، ضرورت کے وقت لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ایک عظیم کام ہے۔ کیا ہے؟ ضرورت کے وقت لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا۔ جب کوئی آپ کو بولے یار کھانا کھانا، اور پتہ ہے کہ یہاں پر مشکلات ہیں، جیسے ابھی سیلاب آیا تو وہاں پر جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، اگر ان کے علاقے میں بھی کسی کے یہاں سیلاب آیا تو اب وہاں پر ضرورت ہے، لوگوں کے پاس کھانا پکانے کا سامان نہیں ہے، کھانا بنائیں کیسے؟ کچھ ہے ہی نہیں آس پاس، سب تباہ ہو گیا۔ تو ضرورت کے وقت لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا یہ عظیم کام ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب تقسیم کرتے ہوئے اپنے پرائے میں فرق کیے بغیر برابر تقسیم کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ کو کوئی چیز دے تقسیم کرنے کے لیے تو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ میرا دوست ہے تو اس کو 3 ملیں گی، باقی کو 1 دے رہا ہوں۔ جب آپ کو کوئی چیز تقسیم کرنے کے لیے کوئی دے تو اپنے پرائے کا فرق کیے بغیر برابر تقسیم کرنا چاہیے، اسپیشلی جب سب کی ضرورت ایک جیسی ہو۔ پریشانی والے حالات میں ہمیں یونٹی کے ساتھ پرسکون رہنا چاہیے۔ اگر کھانا بچ جائے تو اسے ضائع کرنے کے بجائے آئندہ وقت کے لیے رکھ دینا یہ توکل کے خلاف نہیں، کہ اگر یہ کھانا بچ جائے، ہمارے گھر پہ بھی کھانا بچ جاتا ہے تو ہم رکھتے ہیں، اگلے رات کے لیے کھانا رکھ دیتے ہیں، تو یہ توکل کے خلاف نہیں کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے ہمیں کھانا نہیں ملے گا، اور نہ ہی یہ ہرس ہے، بلکہ یہ تو رزق کی قدر کرنے والی بات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے جو ہیں، اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا لوگوں میں تقسیم کرنا، یہ ہمارے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ اب یہاں پر تو ہو گیا واقعہ مکمل، اب آپ نے پورا واقعہ سن لیا ہے۔ 2 سوال کریں گے آپ سے۔ پہلا تو جس کو آتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے گا سیدھا، صحیح ہے، اور مائک آپ کو دیں گے، اس میں ہی جواب دینا آپ کو، صحیح ہے۔ ایک صحابی کا نام ذکر ہوا ہے یہاں پر شروع میں، سب سے پہلے جس کو نام یاد ہو وہ ہاتھ اٹھا لے بھائی۔ چلیں پہلا آپ نے اٹھایا تو آپ بتا دیں۔ عبد الرحمن بن ابو بکر۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اب یہ بتا دیں کہ بکری کی کلیجی تھی، بکری کی، اور بکری کا گوشت تھا، یہ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کھایا تھا؟ چلے ایک یہاں سے لے لیا تو اب ایک یہاں سے لے لیتے ہیں، کونے والے بھائی جو ہیں۔ 130 صحابہ کرام۔ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر پڑھیے، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے بات بات پر غصہ کرنا۔ پیارے بچوں، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ مت کرو۔ اس شخص نے بار بار یہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا کہ غصہ مت کرو۔ آج کل زیادہ لڑائی جھگڑا غصے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ بعض بچے کھیل میں ہار جاتے ہیں تو غصہ کرتے ہیں۔ موبائل یا ٹی وی پر کوئی پسند کا کارٹون یا گیم نہ چل سکے تو ریموٹ یا موبائل زور سے پٹک کر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے ان کی چیز پینسل یا نوٹ بک کو ہاتھ لگایا تو فوراً چیخ چلا کر غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنی مرضی کی چیز آئس کریم یا کوئی چیز نہ ملنے پر بھی غصہ کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ان باتوں پر ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ بھی اچھے بچے بننا چاہتے ہیں تو اپنے غصے کو قابو میں رکھا کریں اور اس حدیث پاک پر عمل کر کے خوب ثواب کمائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جو بری عادت کے بارے میں سنا، وہ کون سی عادت تھی؟ غصہ کرنا۔ اب یہ آپ اپنے اوپر غور کر لیں، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور کر لیں کہ ہمارے اندر کتنا غصہ پایا جاتا ہے۔ ہم ہر چھوٹی بات پہ غصے والے تو نہیں ہو جاتے کہ ہم کہیں کھیل رہے ہیں دوستوں کے ساتھ اور ہم بار بار آؤٹ ہو رہے ہیں تو بھائی میرا ہی بیٹ ہے، میں بیٹ لے کر ہی چلے جاتا ہوں، کھیلتے رہو تم لوگ۔ یہ کیا غصے کی علامت ہے؟ آپ آؤٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو کھیلنے نہیں آتا بھائی، تو غصہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، کہ ہم نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی تو ان کو کیا فرمایا؟ غصہ مت کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرما دیا تو ہم اس سے بچیں، اور اچھے بچے جو ہے وہ غصہ نہیں کرتے۔ اگر ہم اچھے بچے بننا چاہتے ہیں تو ہم غصے سے ہی بچیں، اور اگر ہمارا کوئی دوست غصہ کر رہا ہو تو اس کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ سنت۔ اب جو ہمیں یہاں پر بچے موجود ہیں اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ آج میں نے یہ سنت سیکھی ہے، آپ بھی اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آپ کے بتانے سے اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک پیاری سنت مہمان کی عزت و احترام کرنا۔ مہمان کی عزت و احترام کرنا۔ اب ہمارے یہاں بھی گھروں پہ مہمان آتے ہیں تو ہم مہمان کی عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ہم اپنے اوپر غور کر لیں۔
پیارے بچوں، مہمان کی عزت کرنا، ان کا احترام، رسپیکٹ کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب بھی کوئی شخص مہمان بن کر آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کا احترام فرماتے اور مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے، مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے۔ پیارے بچوں، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جب ان کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو بچے ان مہمان کو پریشان کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مہمان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔